السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے جمعہ ہے تو آس پاس بہت سی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، تو پلیز تھوڑا سا کمپرومائز کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے، مگر میں پھر بھی ناول اپلوڈ کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تابش نے یہ شال کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھے محترمہ، یہ اتنی مہربانیاں کس لیے؟ خیر تو ہے نا؟ یہ شال نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی، تابش نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ شال مسکرانے لگی۔ تابش بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ٹائمنگ ہے ڈاکٹر کی؟ تابش نے کہا۔ یہی 12 سے 2 بجے تک، یہ شال نے جواب دیا۔ تابش کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ شال سے کیا بات کرے۔ تم کب کر رہے ہو شادی؟ یہ شال نے تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، تابش نے دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ اتنے پیارے تو ہو تم اور کماتے بھی اتنا اچھا ہو، تم پر تو لڑکیاں مرتی ہوں گی، ہے نا؟ ہاں، لڑکیاں تو بہت مرتی ہیں، مگر جس پر میں مرتا ہوں وہ مجھ پر نہیں مرتی، تابش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ مجھے بتاؤ۔ کوئی نہیں ہے یار، تابش نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں مرتی وہ تم پر؟ اس سے پوچھو کیا کمی ہے مجھ میں، اتنا اچھا اور ہینڈسم تو ہوں میں، یہ شال نے کہا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے یہ شال، تابش نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ، تم نے کیا سوچا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ سوچنا کیا ہے اب میں اور ارہا سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے باپ سے دور ہی رکھنا چاہتی ہوں جو باہر منہ مارتا ہو، یہ شال نے جواب دیا۔ یہ شال، کیا تم لوگوں کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ احمد شاہ ایسا مرد ہے؟ پہلے کسے معلوم ہوتا ہے کون کیسا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ وقت گزار کر ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک کہی تم نے، تابش نے کہا۔ ہسپتال جانے کے بعد تابش نے اپائنٹمنٹ سلپ لی اور چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹرنی کے روم میں گئے۔ یہ شال نے ڈاکٹرنی کو بتایا کہ یہ ساری رات سوتی نہیں ہے اور بہت تنگ کرتی ہے، فیڈر بھی نہیں پیتی۔ ڈاکٹرنی نے ارہا کا چیک اپ کیا اور میڈیسن لکھ کر دی۔ یہ میڈیسن دیں گی آپ بیبی کو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اس ایج میں بیبی ایسے ہی تنگ کرتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کے بابا کو دیا کرے رات کو اسے اور آپ سویا کریں، ڈاکٹرنی نے تابش کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ تابش اور یہ شال نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر دونوں چپ رہے۔ چیک اپ کے بعد تابش نے یہ شال کو گاڑی میں بٹھایا اور خود فارمیسی سے میڈیسن لینے چلا گیا۔ یہ شال کے ذہن میں ڈاکٹرنی کی بات گھوم رہی تھی کہ وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ تابش کیا سوچ رہا ہوگا۔ پتہ نہیں اسے یہ بات اچھی لگی ہوگی یا نہیں، وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ اتنے میں تابش میڈیسن لے کر آ گیا۔ کیا ہوا یہ شال کن سوچوں میں گم ہو؟ یہ کہہ کر تابش نے یہ شال کو میڈیسن پکڑائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تابش، کیا تمہیں ڈاکٹر کی بات عجیب لگی؟ یہ شال نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں تو مجھے کیوں عجیب لگے گی، مجھے تو اچھی لگی، ہاں ہاں۔ یہ کہہ کر تابش زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ شال نے منہ بنا لیا۔ ارے کیا ہوا، ایسے منہ کیوں بنا لیا تم نے؟ تابش نے یہ شال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں سمجھی تھی کہ شاید تمہیں وہ بات بری لگی، مگر تم تو ہنس رہے ہو۔ ڈاکٹر کو شاید ہماری جوڑی اچھی لگی، ہے نا؟ تابش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس بس بس، اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی تابش صاحب، یہ شال نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، ہم اس خوش فہمی میں ہی جی لیں گے محترمہ، تابش نے یہ شال کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تابش کی باتیں یہ شال کو بہت الجھا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا کھاؤ گی؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، کسی اچھی سی جگہ پر چلو جہاں بہت ٹیسٹی کھانا ہو۔ ٹھیک ہے محترمہ۔ احمد شاہ کا دوست تھانے گیا اور احمد شاہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ بہت ہی منتوں کے بعد اسے احمد شاہ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ احمد شاہ نے بیکاریوں کی طرح اپنے دوست کی منتیں کی کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے اور وانیہ کو یہاں سے رہا کروا دو، چاہے جتنا بھی پیسہ لگے لگاؤ، بس مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وانیہ بے حال جیل میں پڑی یہ شال کو برا بھلا کہتی تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ مہوش کے علاوہ اس کے گھر میں کسی کو ہوش نہیں تھی کہ وانیہ کس حال میں وہاں پڑی ہے۔ اس کا پورا خاندان صرف پیسے کے پیچھے تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ احمد شاہ کے دوست نے رشوت دے کر اسے اور وانیہ کو رہا کروا دیا۔
जेल से बाहर आते ही वानिया अहमद शाह के गले लग गई और रोने लगी। वानिया चुप हो जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। अहमद शाह का दोस्त वानिया और इसे अपने साथ अपने घर ले गया। दोनों ने वहां जाकर आराम किया और वानिया ने अहमद शाह से यशाल को अभी उसके घर जाकर तलाक देने का कहा। तुम फिक्र नहीं करो, उसके भाई ने जो मेरे साथ किया है मैं नहीं छोड़ूंगा, तबाह कर दूंगा सबको, अहमद शाह ने गुस्से से कहा। कुछ देर के बाद अहमद शाह ने वानिया को उसके घर छोड़ा और खुद भी अपने घर चला गया। अहमद शाह जब घर में दाखिल हुआ तो दुआ और अम्मी टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। अहमद शाह को अचानक ऐसे देखकर अम्मी हैरान हो गई और भागती हुई अहमद शाह के पास गई और इसे गले से लगा लिया। शुक्र है तुम आ गए बेटा, मैं तो बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से। दुआ उठकर वहां से अपने कमरे में चली गई। अहमद शाह तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अहमद शाह अपने कमरे में चला गया। शहरयार जब ऑफिस में गया तो सबने उसका इस्तकबाल बहुत जोशो खरोश से किया। अब सब यही चाहते थे कि इस कंपनी का मालिक शहरयार हो और वो ही सब काम संभाले। सब ने अहमद शाह की हरकतों के बारे में शहरयार को बताया। शहरयार सब बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और सबसे माजरत भी की और बताया कि अब सब काम मैं खुद देखूंगा और जो भी मसला मसाइल हो आप सब मुझे बताएंगे। शहरयार ने दुआ ने शहरयार को कॉल करके बताया कि भाई घर आ गए हैं। शहरयार ने फौरन कॉल बंद की और जावियार को कॉल की कि ये शाल भाभी हरगिज घर से बाहर ना निकलें अकेली, और इरहा का भी खास ध्यान रखें, शैतान कैद से बाहर आ चुके हैं। जावियार ये खबर सुनकर गुस्से में आ गया। मैं तुमसे रात में मिलता हूँ, ये कहकर शहरयार ने कॉल बंद कर दी। अहमद शाह आ जाओ खाना खा लो। अहमद शाह कमरे से बाहर आया और अम्मी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। अम्मी मैं वानिया से शादी करने लगा हूँ और शादी करके मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी मैंने जो कहना था कह दिया है, वो इस घर में ही रहेगी आप सबके साथ। मगर अहमद शाह कौन है वो, कहाँ रहती है, कैसी लड़की है, तुम मुझे बताओ तो सही। अम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है और आपको पोता चाहिए है ना, ये शाल तो आपको दे नहीं सकी मगर वो आपको पोता देगी। ये कहकर अहमद शाह उठकर चला गया। अम्मी अहमद शाह की बातों से बहुत परेशान हो गई। कुछ देर के बाद शहरयार घर आया तो अम्मी ने बताया कि अहमद शाह जेल से वापस आ गया है। जी मैं जानता हूँ, शहरयार ने गुस्से से कहा। शहरयार मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जी कहें, शहरयार ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। अम्मी शहरयार के पीछे पीछे किचन में गई। शहरयार क्या हो गया है, आराम से मेरी बात सुन लो, अम्मी ने कहा। अम्मी आप कहें मैं सुन रहा हूँ, शहरयार ने फ्रिज में से पानी की बोतल निकालते हुए कहा। अहमद शाह ने मुझे कहा है कि वो उस लड़की से शादी करने वाला है और वो लड़की शादी के बाद इसी घर में रहेगी। ये सुनते ही पानी शहरयार के गले में अटक गया। एक मिनट, क्या कहा आपने? वो इस घर में रहेगी? ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं अम्मी। वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर भाई को उससे शादी करनी है तो उसे लेकर कहीं और रहें और उसके बाद भाई का हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। शहरयार ये कहकर गुस्से से अपने कमरे में चला गया। शहरयार मेरी बात सुनो। अम्मी शहरयार के कमरे की तरफ गई मगर शहरयार ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? सब कुछ समझ से बाहर होता जा रहा है। अम्मी ये कहकर दुआ के कमरे में गई। दुआ यूनिवर्सिटी के काम में मसरूफ थी। तुम्हें कुछ खबर भी है घर में क्या चल रहा है? तुम बस हर वक्त अपने काम में घुसी रहती हो और अपने कमरे में घुसी रहती हो। अम्मी ने दुआ की तरफ देखकर तलख लहजे में कहा। अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, और अब क्या हुआ है? कौन सी बुरी खबर लेकर आई हैं आप? अब अहमद शाह मुझे अभी बोल कर गया है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा और वो लड़की इस घर में हमारे साथ रहेगी। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? भाई का दिमाग तो ठीक है ना? अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं हरगिज यहाँ नहीं रहूंगी। दुआ अहमद शाह तो है ही जिद्दी, मगर तुम और शहरयार भी कई ज्यादा जिद्दी हो। शहरयार से बात की आपने? वो आ गया है क्या? हाँ उसी से बात करके आ रही हूँ। मैंने उससे हाँ उसी से बात करके आ रही हूँ मैं। उसने भी यही कहा जो तुमने कहा। दुआ फौरन शहरयार के कमरे की तरफ गई और तो उसका कमरा लॉक था।
شہریار دروازہ کھولو جلدی۔ دعا کی آواز سن کر شہریار نے دروازہ کھولا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئی تو یاد رکھنا میں یہاں سے چلی جاؤں گی شہریار، دعا نے غصے سے کہا۔ تو میں کون سا یہاں رہوں گا؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، فکر نہیں کرو، اور کمپنی میں بھی اب میں خود سنبھالوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے اب، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، بھائی ہے وہ تم دونوں کا، امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی ایسے نہیں ہوتے امی، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ یشال اور تابش ایک اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ محترمہ؟ کچھ بھی آرڈر کر لو، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اچھا میں آرڈر کر کے آتا ہوں۔ تابش کھانا آرڈر کر کے یشال کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور موبائل میں لگ گیا۔ یشال اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک تابش نے نظریں اٹھائی تو یشال تابش کو دیکھنے میں مگن تھی۔ یہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم مجھے؟ کچھ نہیں، میں کب دیکھ رہی ہوں، یشال نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اچھی لگ رہی ہو، تابش نے یشال کی طرف دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ یشال شرما گئی اور دوسری طرف منہ کر کے مسکرانے لگی۔ جب کھانا آیا تو ارہا رونے لگی۔ یشال پہلے تم کھانا کھا لو، میں ارہا کو سنبھال لیتا ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، میں خود ارہا کو چپ کروا لیتی ہوں، تم کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ تابش بھوک تو تمہیں بھی لگی ہوئی تھی نا؟ یشال ضد نہیں کرو نا پلیز، تم آرام سے کھاؤ۔ تابش ارہا کو کندھے سے لگا کر یہاں وہاں چکر لگانے لگا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ تابش کو دیکھ رہے تھے۔ بہت پیارا کپل ہے آپ کا، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ سامنے ٹیبل پر بیٹھی ایک لڑکی نے تابش کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تابش اور یشال نے پھر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر دونوں چپ رہے۔ تو ریڈرز کیسی لگی آج کی قسط آپ لوگوں کو؟ نہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہو، نہ ہی کومنٹس میں بتاتے ہو کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، کیا چاہیے کیا نہیں، کوئی ڈیمانڈس ہی نہیں ہے بھیا آپ لوگوں کی۔ تو اپنی ڈیمانڈس بتائیں، کیا اس کا سیزن 2 بھی ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو بتائیں تاکہ میں لکھنا شروع کروں اور سیزن 1 ختم ہوتے ہی پھر میں وہ اپلوڈ کرنا شروع کروں۔ کہاں ہیں آپ لوگ ریڈرز، کہاں ہیں؟ ایکٹیو ہو جائیں، جاگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔